بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في حديث آخر: اذكرني بعد العصر وبعد الفجر ساعة أكفي فيما بينهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کچھ لمحے سعادت مندی کے بنائے ہیں اور کچھ لمحے نحوستوں اور بدبختی کے بنائے ہیں. ہر انسان کی زندگی کے اندر ہر وہ وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزرتا ہے، وہ وقت انسان کے لیے سعادت مندی کا اور نیک بختی کا ہوتا ہے، اور جو وقت انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو کر گزارتا ہے، وہ وقت انسان کے لیے خسارہ اور انتہائی نقصان کا پیغام لے کر آتا ہے. اسلام کی خوبیوں میں اور ایمان کے شعبوں میں اللہ تعالیٰ نے 70 سے زیادہ شعبے ایمان کے اندر رکھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: الایمان بضع و سبعون شعبۃ. اسلام کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. فافضلها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاداء عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. ایمان کا سب سے بڑا شعبہ یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کہے، یعنی اپنے ایمان کا اقرار کرے. اور اسلام کا ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ آدمی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے، اور حیا بھی ایمان کا بنیادی شعبہ ہے. تو اسلام کے بہت سارے شعبوں میں ایک شعبہ ہے ذکر اللہ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کا. حدیث پاک کے اندر ذکر اللہ کے بہت سے فضائل ہیں. اللہ کے ذکر کرنے کی بڑی اہمیت، اس کی فضیلتیں اور اس کی برکتوں کا بیان احادیث کی کتابوں کے اندر تفصیل سے موجود ہے. قرآن مجید کی بہت سی آیتیں ہیں جن آیتوں کے اندر اللہ کے ذکر کی اہمیت کو بتایا ہے. انسان زندگی کے اندر جو کچھ بھی گناہ کا کام کرتا ہے، اس سے انسان کے دل میں تاریکی پیدا ہوتی ہے، اور جب بھی آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد سے اپنے دل کو آباد رکھتا ہے، تو پھر انسان کے دل کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے: لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ. ہر چیز کے لیے زنگ کو دور کرنے والی کوئی نہ کوئی چیز ہے. جس طریقے سے لوہے پر زنگ چڑھ جاتا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے لوہے کو آگ میں پکایا جاتا ہے، یا پھر آگ کی بھٹی کے علاوہ لوہے پر پیپر رگڑا جاتا ہے. اگر تھوڑا بہت زنگ ہوگا تو پیپر رگڑنے سے وہ زنگ دور ہو جائے گا، لیکن اگر زیادہ زنگ ہو لوہے پر تو اس کو بھٹی میں پکانا پڑتا ہے. تو یہ جو زنگ دور کرنے کے لیے لوہے کو بھٹی میں پکانا پڑ رہا ہے، اس کو عربی میں ثقالہ کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا: لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ. ہر چیز کا زنگ دور کرنے کیا ایک چیز ہوتی ہے. کپڑوں پر گندگی لگتی ہے، میل لگتا ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے سرف اور صابن کا سہارا لیا جاتا ہے. تو ہر چیز کی گندگی کو دور کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے. دل کی گندگی کو دور کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا: وَثَقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ. دل کی گندگی کو دور کرنے کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. اللہ کے ذکر کے
فضائل ذکر کے اندر 70 سے زیادہ اس کے فضائل بیان کیے گئے. بعض علماء نے ذکر کے 150 سے زیادہ فائدے بیان کیے. ذکر کرنے سے آدمی کو کیا کیا فائدہ ہوتا ہے. ذکر کرنے سے آدمی کو جسمانی اعتبار سے بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی کے جسم میں پھرتیلاپن محسوس ہوتا ہے. ایک آدمی ایکسرسائز کرنے والا ہو، جم کرنے والا ہو، سائیکلنگ کرنے والا ہو، سوئمنگ کرنے والا ہو، اور دوسرا آدمی 24 گھنٹے ذکر کرنے والا ہو، آپ دونوں کے اندر فزیکلی ایک اعتبار سے فائدہ ضرور دیکھیں گے، وہ دونوں فٹ ہوں گے. جم کرنے کے، سائیکلنگ کرنے کے، سوئمنگ کرنے کے، ایکسرسائز کرنے کے، واکنگ کرنے کی اپنی اپنی جسمانی اعتبار سے فضیلتیں ہیں. انسان کا جسم اس سے ایکٹیو ہوتا ہے، انسان کی باڈی کے اندر بیماریوں سے لڑنے کی طاقتیں پیدا ہوتی ہیں. یہ چیز تو سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن ذکر سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں. ابھی حال میں حیدرآباد میں ایک پروگرام میں شرکت کا موقع ملا. بڑے بڑے دانشور لوگ تھے، اپنے اپنے فیلڈ کے ماہر لوگ تھے اس پروگرام میں. تو ان میں ایک نوجوان ایسے بھی تھے جو حیدرآباد میں 7 بڑے بڑے جم چلاتے ہیں اور نیوٹریشن کے اوپر غضب کا ان کو نالج ہے، غضب کی ان کو معلومات ہے غذاؤں کے سلسلے میں. کون سی غذا کھانے سے انسان کی باڈی کو کتنا پوٹاشیم ملتا ہے، کتنا کاربوہائیڈریٹ ملتا ہے، کتنے باڈی کو کون کون سے وٹامن ملتے ہیں، میگنیشیم کتنا ملتا ہے، ساری چیزیں ایک ایک چیز کے بارے میں، اور کون سی چیز کتنی کھانے سے باڈی کو کتنے وٹامن ملتے ہیں اور کون سی چیز کتنی کھانے سے باڈی کا کتنا نقصان ہوتا ہے. میں نے ان کے ایکٹیویٹیز میں دیکھا، ان کے ساتھ میں چھوٹا ترازو ہوتا ہے، الیکٹرانک ترازو، اس کے اوپر رکھ کر باضابطہ تول کر کھاتے ہیں. شہد بھی تول کر، چاول بھی تول کر، چکن کھانا ہے تو وہ بھی تول کر، فروٹس کھانا ہے تو وہ بھی تول کر، ہر چیز تول کر خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے کلائنٹوں کو تول کر کھلاتے ہیں. اس کو دیکھنے کے بعد اسلام کے اندر غذاؤں کے سلسلے میں جو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال ہیں اور کھانے کے سلسلے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اس کے اوپر یقین پہلے سے زیادہ بڑھ گیا. تو بہرحال ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت میں وہ کہنے لگے کہ انسان کتنا ہی دبلا کیوں نہ ہو، وہ جو کچھ بھی غذا لیتا ہے تو اس سے اس کی باڈی میں جو کولیسٹرول پیدا ہوتا ہے وہ کبھی بھی ہارٹ اٹیک کی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو موٹے تازے نظر آتے ہیں، لیکن ان کی باڈی کے اندر بیڈ کولیسٹرول جو ہوتا ہے، جو کولیسٹرول نقصان پہنچاتا ہے آدمی کو، وہ ان کی باڈی کے اندر نہ کے درجے میں ہوتا ہے. تو مجھے دلچسپی اور بڑی کہ ان سے ان کے فیلڈ کی معلومات لینا چاہیے. میں نے ان سے کہا کہ اپنی باڈی کے اندر سے جو گندا کولیسٹرول ہے، جس کی وجہ سے آدمی کو ہارٹ آ جاتا ہے، بہت سے پرابلمس ہوتے ہیں، جوائنٹ پین ہوتے ہیں، رگوں میں بیماری ہوتی ہے، نیرو سسٹم کے اندر خرابی آتی ہے، اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ باڈی کے اندر سے کولیسٹرول کو ختم کرنے کا کیا ذریعہ؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے آپ کو ایکسرسائز کرنا پڑے گا، جم کرنا پڑے گا، ڈائٹ کرنا پڑے گا، کھانے پینے کے اندر احتیاط کرنا پڑے گا. وہ ساری چیزیں بتاتے بتاتے میں نے ان سے کہا کہ مولویوں کے لیے کوئی ہدایت، کیونکہ مولویوں کے بارے میں مشہور ہے کہ کھاتے زیادہ ہیں. اب وہ مولویوں میں جو مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی ہے، جو جماعت کے لگے ہوئے ہیں وہ بھی ہے، سب بدنام ہے کہ یہ کھاتے زیادہ ہیں. تو ذرا اپنی برادری کو سیو کرنے کا بھی تو کوئی مشورہ لینا چاہیے نا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ مولویوں کے بیڈ کولیسٹرول کو دور کرنے کا کیا ذریعہ؟ تو وہ کہنے لگے کہ مولویوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں. میں نے کہا کہ کیوں؟ کہنے لگے کہ وہ 24 گھنٹے ذکر کرتے رہتے ہیں، ذکر کرنے سے بھی انسان کے جسم کے اندر سے جو گندا کولیسٹرول ہے وہ گلتے رہتا ہے. بچپن میں کہیں پر میں نے پڑھا تھا کہ انسان جب بولتا ہے تو اس سے اس کی انرجی ویسٹ ہوتی ہے، اس سے اس کی طاقت کم ہوتی ہے. آج ان سے سن کر یہ اندازہ ہوا کہ جب انسان کثرت سے ذکر کرتا ہے تو انسان کے جسم کے اندر جو گندگی ہوتی ہے،
جو نقصان پہنچانے والا مادہ جسم میں ہوتا ہے، جس کو ہم گندا کولیسٹرول کہہ سکتے ہیں، جو کولیسٹرول انسان کو ہارٹ کی بیماری کا، بہت سی بیماری میں ڈال سکتا ہے، جب آدمی ذکر کرتا ہے تو زبان کے مسلسل چلنے کے نتیجے میں وہ کولیسٹرول انسان کی باڈی کے اندر سے گلتے رہتا ہے۔ دیکھیں 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر کی برکتوں میں، ذکر کی فائدوں میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کو جسمانی تراوٹ نصیب ہوتی ہے، آدمی کی باڈی اینی ٹائم ایکٹیو ہوتی ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، آج میڈیکل سائنس نے اس کی لاجک کو بتایا کہ ذکر کرنے سے کس طریقے سے انسان کی باڈی میں پھرتیلاپن پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ذکر کرنے کا دنیاوی فائدہ ہے، بقیہ ذکر کرنے کا دینی فائدہ قرآن مجید کی وہ ایک آیت ہی کافی ہے ذکر کی فضیلت کے لیے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بندے کے گمان کے حساب سے فیصلے کرتا ہوں۔ ہمارا جیسا گمان ہوتا ہے، ہمارا جیسا خیال ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ویسے فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہوگا، ایسا سوچنے والے سوچ کر اپنے آپ کو بیمار کر لیتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو خطرے کا نقصان لگا رہتا ہے، نقصان کا ڈر لگا رہتا ہے، ہمیشہ سوچ میں ہوتے ہیں پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، پتہ نہیں کاروبار کا کیا ہوگا، ایگزام لکھنے جا رہا ہے بچہ، اب وہ وسوسے کا شکار ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، میں پاس ہوں گا یا فیل ہوں گا۔ ارے اللہ کے بندے اپنی سوچ کے اندر ناکامی کے خیال کو نکال دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اچھی امید رکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھ کہ میں ایگزام لکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ضرور کامیاب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید رکھو میں حلال روزی روٹی کے لیے کاروبار شروع کر رہا ہوں، اللہ مجھے ضرور برکت دیں گے، اللہ مجھے ضرور فائدہ دیں گے۔ نقصان کو کائے کے لیے دماغ میں لاتے ہو؟ جہاں جہاں آدمی نقصان کا خیال کرتا ہے وہاں نقصان ضرور اٹھاتا ہے۔ جو لوگ اپنی صحت کے بارے میں اندیشے لگاتے ہیں وہ لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ دنیا کے اندر آج تک کی مہلک بیماریوں میں، جان لیوا بیماریوں میں کئی بیماریاں ہیں، ان میں سے ایک بیماری کینسر ہے۔ کینسر کی بیماری کے بارے میں مشہور ہے کہ جس کو بھی آتی ہے اس کو لے کر جاتی ہے، لیکن آپ حیرت کریں گے ہمارے پولیٹیشینوں میں ایک مشہور پولیٹیشین ہے، مہاراشٹر سے ان کا تعلق ہے، ان کو کینسر ہو گیا تھا کسی زمانے میں، اور کینسر کے ساتھ ساتھ فالج کا بھی اٹیک ہوا تھا، آج بھی ان کا چہرہ ٹیڑھا ہے۔ لوگوں نے ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے کینسر کو کیسے شکست دی، تو انہوں نے کہا کہ میں روزانہ میڈیٹیشن کرتا تھا، مراقبہ کرتا تھا، بیٹھ کر یہ سوچتا تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، آدھا گھنٹہ یہی سوچتے تھے بیٹھ کے کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہوئی۔ پھر ایک دور ایسا بھی آیا بغیر کیموتھراپی کرائے ہوئے، بغیر ان کو سینکے دیے ہوئے کینسر کی بیماری ختم ہو گئی، اور آج اس کی عمر 90 سال سے زیادہ ہے۔ مہاراشٹر سے تعلق رکھنے والا ہے، کسی زمانے میں مہاراشٹر کے سی ایم بھی تھے وہ۔ تو ایک آدمی جس کے پاس ایمان کی کوئی بنیاد نہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہونے کا یقین دور دور تک حاصل نہیں ہے، وہ آدمی بھی معمولی میڈیٹیشن کے نتیجے میں کینسر جیسی بیماری کو ہرا سکتا ہے۔ تو ہم تو ایمان والے ہیں، ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنے کی تعلیم دی گئی، توکل کی تعلیمات ہمیں سکھائی گئی۔ توکل کہتے ہیں دنیا سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے۔
اور انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے یقیناً اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک اللہ والے سفر کرنا تھا ان کو، ایک رکشے والا مل گیا، اس کے رکشے میں سوار ہو گئے۔ جب وہ سفر شروع ہوا تو اس رکشے والے نے راستہ بدل دیا، دوسرے راستے کی طرف لے کر گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کدھر لے کر جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ ادھر سے شارٹ کٹ راستہ ہے، ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ آگے جب گئے تو جنگل میں جا چکے تھے۔ اب جنگل کے اندر کوئی اور تھا تو نہیں وہاں پر، وہ رکشے والا چور تھا، ڈاکو تھا، اس نے اپنے ہتھیار نکالے اور وہ اللہ کے اس بھولے بھالے ولی کے اوپر ہتھیار تان دیے اور تان کر اس نے کہا کہ آپ کے پاس جو جو پیسے ہیں، جو جو لوگوں کی امانتیں ہیں، نکالو، اگر دو گے تو چھوڑ دوں گا ورنہ آپ کا مرڈر کر دوں گا۔ چنانچہ اس اللہ والے نے ساری چیزیں اس کو دے دی۔ دینے کے باوجود بھی اس نے کہا کہ میں پھر بھی تجھے ماروں گا، کیونکہ اگر تو یہاں سے بچ کر جائے گا تو پولیس میں کمپلینٹ کرے گا، میرے خلاف کارروائی کرائے گا، لہذا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، مار ہی دوں گا تجھے، قصہ ہی ختم ہوگا۔ چنانچہ جب وہ مارنے کے لیے آگے بڑھا تو اس آدمی نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے مار دے، لیکن ایک 5 منٹ وقت دے دے، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں گا۔ 2 رکعت نماز کے لیے اس نے مہلت مانگی۔ اب 2 رکعت کے لیے رکعت باندھی۔ پہلی رکعت کے اندر اس کی زبان پر ایک ہی آیت تھی، 24واں پارے کی، جو بار بار ریپیٹ ہو رہی تھی۔ اب موت سر کے اوپر کھڑی ہے تو آدمی کو کیا یاد رہے گا، اور جب کہ آدمی کو معلوم ہو کہ اب میں مرنے والا ہوں، 5 منٹ کے بعد مجھے موت کے گھاٹ اترنا ہے، تو ایسے میں انسان کو کیا یاد رہے گا، کیا وسوسے آئیں گے؟ انسان کی زندگی کی جو ایکٹیویٹیز ہوگی وہی اس کے دماغ پر سوار ہو جائے گی۔ اب چونکہ یہ تھے اللہ والے، ان کی زندگی کی ایکٹیویٹیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی تھی، تو کھڑے ہو گئے مصلی کے اوپر، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ جب ختم کیا تو زبان پر ایک ہی آیت بار بار، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا کہ جب کوئی آدمی پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے، مصیبت میں پھنستا ہے، اور ایسی مصیبت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ فیکشف السوء، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ اس پر جو مصیبت آئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو ٹالتے ہیں۔ بار بار اسی آیت کا ورد ہو رہا ہے۔ سجدے میں گئے تو یہی آیت زبان پر، سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ پر یہی آیت، امن یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء، بار بار اسی آیت کا ورد۔ انہوں نے دیکھا کہ دھڑام سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ جب نماز کو مکمل کیا تو دیکھا کہ ایک آدمی گھوڑے پر سوار تھا، اس کے چہرے کے اوپر نقاب بنا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، اس نے اس تلوار سے اس ڈاکو کی گردن ماری، اور اب وہ گھوڑے والا واپس جانا چاہ رہا تھا۔ اس اللہ والے نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے ذرا بتا تو صحیح کہ تو ہے کون، جو ایسے وقت میں بیچ جنگل میں جہاں دور دور تک پرندہ بھی پر نہیں مارتا ہے تو میری مدد کو پہنچا ہے، تو ہے کون؟ تو گھوڑے پر جو سوار ہو کر آیا تھا اس نے کہا میں امن یجیب المصطفیٰ کا غلام ہوں، میں اس رب کا غلام ہوں جس رب نے اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ تم جس قسم کی مصیبت میں گرفتار ہوگے، اگر تم مجھے پکارو گے، مجھے یاد کرو گے، مجھ سے مدد مانگو گے تو میں اس قسم کی مدد دینے کے لیے اپنی مدد کو اور اپنی نصرت کو تمہارے لیے دوڑاؤں گا۔ اس آنے والے نے کہا کہ میں امن یجیب المصطفیٰ کا غلام ہوں، یہ کہہ کر وہ وہاں سے واپس چلا گیا۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی آپ بندوں کے پیچھے بھاگنے لگے۔ مصیبتیں پریشانیاں ہر ایک کے پیچھے لگی ہوئی، آپ کے اوپر زندگی میں جو جس قسم کی مصیبت آئی ہوگی آپ میرے نبی کی زندگی میں ان مصیبتوں کو تلاش کریں۔ ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے
ان کے 2 بچوں کا ایکسیڈنٹ ہو کر انتقال ہو گیا۔ یقیناً باپ کے سامنے اس کی اولاد کے اٹھتے جنازے کسی کم صدمے سے کم نہیں ہوتے۔ یہ تو ہمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دے دی، ورنہ انسان کا کلیجہ پھٹ جائے اور آدمی اپنی اولاد کو دیکھ کر مر جائے، اس کے اوپر ہارٹ اٹیک ہو جائے، اس کو برین ہیمریج ہو جائے، اس کی دماغ کی رگیں پھٹ جائے اور وہ بھی اولاد کے برابر موت کی آغوش میں چلا جائے۔ تو وہ اپنی تکلیف اپنے ایک ساتھی کے سامنے سنا رہے تھے اور سنا کر اپنی اولاد کو یاد کر کر رو رہے تھے۔ یقیناً رونے والی باتیں، وہ جب باتیں انہوں نے میرے سامنے سنائی تو مجھے بھی رونا آ گیا، کیونکہ اولاد تو ہماری بھی ہے نا۔ تھوڑا سا جسٹ امیجن کرو کہ میرے سامنے میرے اولاد کے جنازے جا رہے ہیں، ہمت ہوگی انسان کو۔ اب ان کے لیے دعا ہی نکل سکتی تھی، اچانک اللہ پاک نے دماغ میں بات ڈالی، دل میں بات ڈالی۔ میں نے کہا کہ دیکھو، اللہ کے نبی کی زندگی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو 4 بیٹیاں 3 بیٹے دیے تھے، اور میرے نبی کی زندگی میں 3 بیٹے اور 3 بیٹیوں کا انتقال ہو گیا۔ نبی نے اپنے اولاد کے جنازوں کو اپنے کاندھے پر اٹھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا صدمہ دیا تھا نبی کو، اور کیسا اس پر نبی نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اپنی 7 اولاد میں سے 6 اولاد کے جنازے نبی نے اٹھائے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی 3 بیٹیاں اور ان کے 3 بیٹے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو ہماری زندگیوں کے اندر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو حالات ہمارے اوپر آتے ہیں، ہم کبھی نبی کی زندگی میں جھانک کر دیکھیں، سیرت کی کتابوں کو کھول کر دیکھیں، میرے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں، اس قسم کی مصیبت میرے نبی پر کیسے آئی تھی۔ جب آدمی نبی کی مصیبتوں کو سوچے گا تو اپنی مصیبت اور اپنے اوپر آئے ہوئے حالات انسان کو کم معلوم ہوں گے، چھوٹے معلوم ہوں گے۔ نبی نے کیا کیا؟ ایسے حالات میں اللہ سے رجوع کیا۔ سورج گرہن ہو گیا، نماز کے لیے لوگوں کو آپ نے بلایا۔ چاند گرہن ہو گیا، نماز کے لیے لوگوں کو آپ نے بلایا۔ چھوٹی سی چھوٹی مصیبت آئی، آپ نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ سے رجوع کرو۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت بھی تمہارے اوپر آتی ہے وہ تمہارے اپنے بدعمالیوں کے نتیجے میں آتی ہے۔ جب کوئی مصیبت ہم پر مسلط ہو گئی تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے، اللہ سے کمپرومائز کرے۔ آدمی لوگ دھکے کھا رہے ہیں، در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، عاملوں کے چکروں میں جا رہے ہیں لوگ۔ کوئی انسان یہ سوچتا ہی نہیں کہ میری بدعمالی کے نتیجے میں یہ مصیبت ہے، یہ کاروبار کا نقصان ہے، یہ روزی روٹی کی پریشانیاں ہیں، یہ بیماریوں کے مسائل ہیں۔ اپنے آپ کو پاک اور پوتر سمجھ کر بیٹھے ہوئے، جو بھی کچھ ہے نقصان وہ آنے والی بہو کے منحوس قدم کی وجہ سے، وہ آنے والے داماد کے منحوس قدم کی وجہ سے، وہ آنے والے منحوس نوکر کے قدم کی وجہ سے، وہ گھر کی وجہ سے مصیبتیں، وہ برے مہینے کی وجہ سے مصیبتیں، وہ بری تاریخوں کی وجہ سے مصیبتیں۔ اچھی تاریخ میں دکان نہیں کھولی تھی، اس وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ ساری نحوستوں کا ٹھیکرا سامنے والوں پر پھوٹ رہا ہے، کبھی وہ ٹھیکرا اپنی سر کے اوپر ہونے کے باوجود اس پر پھوٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اب ان نحوستوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کبھی درگاہوں کے دھکے کھا رہے ہیں، یہ درگاہ سے وہ درگاہ، کبھی مرشدوں کے دھکے کھا رہے ہیں، کبھی مولویوں کی در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور کبھی چور، گھٹیا، بدعقیدہ، لچے، لفنگے، حرامی، غنڈے، موالی عاملوں کے چکر میں۔ ایسے منحوس عاملوں کو بندش کے نام پر گھروں میں گھسا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آپ جس عامل کو بلائے ہیں اس کی سب سے پہلی نظر آپ کی جیب کاٹنے پر، اور دوسری نظر نعوذ باللہ آپ کے گھر کی عورتوں کے اوپر۔ وہ جہاں بھی جاتا ہے نماز نہیں پڑھتا، گٹکا کھانا، شراب پینا، جھوٹ بولنا، نشہ کرنا، اس عامل کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ وہ جہاں بھی جاتا ہے اس کے دماغ میں زنا کی پلاننگ چلتی ہے۔ آپ ایسی منحوس آدمی کو اپنے گھر میں گھساؤ گے،
ارے آپ کے گھر میں پہلے سے اگر برکتیں بھی ہوگی نا، ایسے کمینوں کے قدم کی وجہ سے وہ برکتیں ختم ہو جائیں گی، نحوستیں برسے گی وہاں پر۔ اسی لیے دنیا کے نقشے کے اوپر اتنے ممالک ہیں، مصر ایک ملک ہے، ایجپٹ، وہاں کا ایک پرانا کلچر ہے، برسہ برس سے کئی صدیوں سے مصر میں لوگ مہمان کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیتے۔ بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، گھر کے باہری حصے میں، گھر کے احاطے کے باہر ایک مہمان خانہ بنا کر رکھتے ہیں وہ لوگ۔ جب کبھی بھی کوئی مہمان آتا ہے تو وہیں بلاتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، وہیں سے چھٹی کرتے ہیں۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں، جن میں سے ایک بنیادی فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ آنے والا پتہ نہیں کیسا ہوگا، اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا تو اس کی برکتیں اس کے ساتھ میں، وہ جہاں بھی بیٹھے گا اس کی برکت سے پورا علاقہ روشن ہوگا، لیکن اگر وہ آنے والا پاپی ہوگا تو کم از کم آپ کے گھر کا ماحول اس کے ناپاک قدموں سے تو محفوظ ہے۔ تو آدمی زندگیوں کے اندر بدعمالیوں کے نتیجے میں یہ جو حالات آ رہے ہیں، عقل مندی یہ نہیں ہے کہ در در کی ٹھوکریں کھاؤ، عقل مندی یہ ہے کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کے غلام بن جاؤ، جس حال میں رہو، جہاں بھی رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو۔ قرآن میں احادیث میں اللہ کے نبی نے بہت سے ذکر کے بارے میں بتایا۔ کہیں پر آپ نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ کہیں پر اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الذکر قراءۃ القرآن، سب سے بہترین ذکر قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ کہیں پر استغفار کو سب سے بہترین ذکر بتایا گیا۔ اگر کسی آدمی کی زندگی کے اندر گناہوں کا ماحول ہے، وہ پریشانیوں میں گرفتار ہے، وہ بیماریوں میں پھنسا ہوا ہے، اس کے اوپر حالات پہ حالات آ رہے ہیں، جیسا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کام بنتے بنتے رک جا رہے ہیں، تو یہ جو بنتے بنتے رکنے کا جو مسئلہ ہے، یہ گناہوں کی نحوست کے نتیجے میں آپ کے لیے سب سے بہترین ذکر یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرو۔ آپ استغفار کریں گے تو استغفار کی برکت سے آپ کے گناہوں کی نحوستیں ختم ہوگی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ جب اللہ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو پھر سارے رکے ہوئے کام آسان ہو جائیں گے، اللہ غیب سے آپ کی مدد فرما دیں گے۔ اور اگر آپ کی زندگیوں میں تھوڑا بہت نیکیوں کا ماحول ہے، درود شریف کی کثرت کرو، درود کی اپنی برکتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 40 فائدے دیتے ہیں اس کو۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 40 فائدے ملتے ہیں۔ نمبر 1 10 نیکیاں ملتی ہے، نمبر 2 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، نمبر 3 10 رحمتیں اللہ کی اس پر برستی ہے، اور نمبر 4 جنت میں اس کے لیے 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج ہم جن پریشانیوں میں گرفتار ہیں، جو مصیبتیں ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں، ان مصیبتوں سے چھٹکارے کا 50% علاج درود شریف کی کثرت کے اندر۔ گھروں کے اندر درود شریف کا ماحول بنانا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ جہاں بھی بیٹھے ہو درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے۔ بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے درود شریف۔ درود جتنا پڑھیں گے یہ 40 فائدے تو ملیں گے آپ کو ایک کے بدلے میں، اس کے ساتھ ساتھ آپ درود شریف پڑھیں گے تو نبی سے آپ کو محبت پیدا ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو کثرت سے مجھ پر درود شریف بھیجتا ہوگا۔ ہندوستان کے ایک بزرگ انتقال ہو گیا، سعودی عرب کے ایک شیخ جماعت میں ہندوستان آ رہے تھے، انہوں نے خواب دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی خواب میں اپنے مہمانوں کے لیے گلدستے سجا رہے تھے، ایک مہمان کے لیے یہ گلدستہ، اس کے لیے یہ گلدستہ، اس کے لیے ایک گلدستہ۔ وہیں پر اللہ کے نبی کو انہوں نے دیکھا کہ آپ نے بڑا گلدستہ تیار کر رکھا۔ خواب دیکھنے والے نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ
یہ سارے گلدستے کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ گلدستے میرے ان امتیوں کے لیے ہیں جو مجھ پر درود شریف کثرت سے بھیجتے ہیں۔ تو خواب دیکھنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ سب کے لیے ایک سائز کے گلدستے ہیں اور یہ سب سے بڑا والا گلدستہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ گلدستہ ہندوستان میں گجرات میں ایک علاقہ ہے سورت، وہاں ایک چھوٹی سی بستی ہے ڈابیل، اس ڈابیل کے اندر ایک مدرسہ ہے، بہت بڑا مدرسہ تعلیم الدین۔ اس مدرسے کے شیخ الحدیث ہے، میرا خاص امتی ہے، اس کا نام ہے اکرام علی۔ وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنے والا ہے، لہذا یہ بڑا گلدستہ میں نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جب وہ شیخ ہندوستان آئے تو ان کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ جا کر اس اللہ والے سے ملنا چاہیے۔ انہوں نے تلاش کر 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 وہاں تک پہنچے اور جا کر اس بزرگ سے انہوں نے ملاقات کی۔ تو جو آدمی اللہ کے نبی کے اوپر کثرت سے درود بھیجتا ہے، اللہ کے نبی اس کی طرف متوجہ ہے، وہ اللہ کے نبی کے ڈپارٹمنٹ کا خاص آدمی ہے، اور جو آدمی اللہ کے نبی کے ڈپارٹمنٹ کا خاص ہو جاتا ہے پھر دنیا کی کون سی مصیبت اس کا راستہ روکے گی؟ اور آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تیسرے کلمے کا ذکر کیجیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ آپ اگر محسوس کرتے ہیں کہ میرے دل کے اندر ایمان کمزور ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، ایمان تازہ ہوگا آپ کا۔ ذکر کرو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کیا جانے والا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ سب سے زیادہ میرے قریب اس وقت ہوتا ہے جب ذکر کے ذریعے سے اس کی زبان ہلتی ہے، اس کے ہونٹ ہلتے ہیں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ کا ذکر کیجیے، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا قرب نصیب ہوگا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سر کے بال سے پیر کے ناخن تک بابرکت بنا دیں گے۔ آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کی برکتیں پھیلے گی، اللہ آپ کی پیڑھیوں میں برکتیں دیں گے، آپ کی نسلوں میں برکتیں دیں گے، آپ کے کاروبار میں، آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے پورے علاقے میں برکتیں دیں گے۔ ذکر کی فضیلت، ذکر کی برکتیں ہیں، اللہ کے نام کے اندر وہ برکتیں ہیں۔ آدمی کوئی بے سوچے سمجھے بھی اللہ کا نام لے لیتا ہے تب بھی اس کو اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ اگر کوئی کافر بھی درود شریف پڑھ لے، کوئی کافر بھی اگر اللہ کے ذکر کے بول اپنی زبان سے ادا کر لے، اللہ اس کو بھی برکتیں اس سے محروم نہیں کرتے۔ ہم تو مسلمان ہیں، اسی لیے میرے بھائیوں ہماری زندگیوں کے سارے مسائل کا حل ذکر کی کثرت کے اندر۔ یہ جتنے اللہ والے دنیا سے گزرے ہیں نا، خالی ایسے ہی اللہ والے نہیں بنے ہو، وہ ذکر کرتے تھے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرید، اور تیسرے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے تھے مرکز کے قریب میں جہانگیر بادشاہ کا مقبرہ ہے، مقبرہ جہانگیری، وہاں ان کی قبر ہے، اور بہت عالیشان عمارت بنی ہوئی، بڑا گارڈن ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی انعام الحسن صاحب سے کہتے تھے، جب وہ نوجوانی کے عالم میں تھے، ان سے بیعت تھے، پیری مریدی کے سلسلے میں وابستہ تھے، کہتے تھے روزانہ فجر کی نماز کے بعد وہاں جہانگیر کے مقبرے میں جاؤ اور 80,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر کے آؤ۔ 80,000 مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوتا تھا، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ان سے کام لیا۔ ایسے ہی کوئی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں یا دنیا والوں کی نظروں میں بلندی پر نہیں پہنچتا، آدمی کو اس مرتبے پر پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر دارالعلوم دیوبند اسلام کا ایک مضبوط پلر ہے، اس کو ٹکر دینا، اس کو ہلانا اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے دارالعلوم دیوبند جس کی فکر کی بنیاد پر قائم ہے، جو دارالعلوم دیوبند کے مسلک کے فاؤنڈر ہے، قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ،
اتنا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. آج ان کے انتقال کے 117 سال ہو گئے. 1905 میں ان کا انتقال ہوا تھا. لیکن آج پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی علماء ہیں بڑے عزت اور احترام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیسے محبت ڈالی. 100 سال گزر گئے, آج ان کے بارے میں دلوں میں محبت. میں نے اس بچے سے 15 دن پہلے کہا تھا کہ بیٹے, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ رات میں سوتے وقت 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ کر سوتے تھے. اس بزرگ کی بات کو سن کر یہ چھوٹے سے معصوم بچے نے 5,500 مرتبہ درود شریف پڑھتے پڑھتے اس کو نیند لگ گئی. درود شریف کا ماحول پیدا کریں آپ اپنی زندگیوں میں. پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیسے نوازتے ہیں. اپنے بچوں کے دلوں میں محبت پیدا کریں. خالی بیٹھ کر کیا ان کے سامنے, ان کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا کر, ان کے سامنے ٹی وی لگا کر کیوں ان کو غافل بناتے ہو؟ اپنے بچوں کے دلوں میں نبی کی محبت پیدا کرنے کے لیے نبی کی سنتوں پر عمل کرواؤ اور نبی پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھواؤ. اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے ان کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کرواؤ. 2007 میں بڑا اجتماع تھا, تبلیغی اجتماع حیدرآباد میں جو شمشاباد کا ایئرپورٹ ہے اس کے پچھلے حصے میں مامڑ پلی میں. ایک ساتھی کہنے لگے نظام الدین سے جو جماعت آئی تھی بزرگوں کی, اس جماعت کو لانے لے کے جانے کی ان کی ذمہ داری تھی. ٹرین کے اندر ایک پورا ڈبہ بک کر دیا گیا تھا. تو اس اجتماع سے جب اکابر واپس ہو رہے تھے تو انہوں نے سنایا کہ وہ ڈبے میں میں بھی تھا اور مولانا صاحب اس وقت اپنی فیملی کے ساتھ آئے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے. ٹرین چل رہی ہے, مغرب کا وقت ہے, مغرب سے 10-15 منٹ پہلے کا وقت, سورج ڈوب رہا ہے. اب یہ اپنے چھوٹے بچے کو ٹرین کی کھڑکی میں سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو بیٹے, وہ جو سورج ڈوب رہا ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے. اللہ تعالیٰ روزانہ سورج کو نکالتے ہیں, پوری دنیا کو روشن کرتے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو وہ سورج ڈوبتا ہے. اور الشمس والقمر بحسبان قرآن مجید کے اندر ہے. اللہ نے فرمایا کہ چاند اور سورج بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور میرے نبی نے فرمایا سورج جب ڈوبتا ہے تو اللہ کے عرش کے سامنے جا کر سجدے میں گر جاتا ہے. چھوٹے بچے کے سامنے یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ان باتوں کا فائدہ کیا ہے؟ ان باتوں کا فائدہ یہ ہے کہ معصوم بچے کے دل کے اندر اللہ کی عظمت, اس کی بڑائی اور اس کے قدرت کے کرشمے بچے کے دل اور دماغ کے اندر بیٹھ جائیں گے. جب یہ ایمان معصوم بچے کے دل میں راسخ ہوتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ان بچوں کے ایمان کو ٹکر نہیں دے سکتی. یہ ایمانی تربیت ہوتی ہے, یہ دینی ماحول ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے, وہ عظمت پہلے آپ کے دل میں آئے گی پھر آپ کی اولاد میں منتقل ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے ذکر کرنے والا بنائے اور اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمتوں والی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام والی تربیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.